سبحان اللہ سبحان اللہ. فضل صاحب بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. خود احتسابی کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. عید کے بعد شیطان کھل جائے گا اور دل میں ڈالے گا وسوسے, پھر خود احتسابی کیسے ہوگی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بہت اہم موضوع ہے, اور خود احتسابی کو عربی میں محاسبہ کہتے ہیں, یعنی اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیے, جب آدمی کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ایک بجٹ بناتا ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی, ایڈمن کاسٹ کیا ہوں گے, رننگ کاسٹ کیا ہوگی, پروفٹ مارجن کیا ہوگا, اور پھر مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال کے بعد اس کا آڈٹ بھی کرتا ہے. بالکل. تو جو آڈٹ نہیں کرتا اور اس کا بجٹ نہیں بناتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ نقصان کرتا ہے, اس میں فائدہ نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم اپنا وقت, اپنی جان, اپنے نفس کے اوپر کر رہے ہیں, تو اس کا بھی ہم محاسبہ ضرور کریں. قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یہاں 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا, اور چاہیے کہ آدمی غور کرے, کنسیڈر کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے, اپنا محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کرے. اور حاسبوا قبل ان تحاسبوا, غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. اب دیکھیں, بات یہ ہے, میمون بن مہران ایک بزرگ گزرے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑی عجیب بات کی. فرمایا, لا یکون العبد تقیا حتی یکون لنفسہ اشد محاسبۃ من الشریک لشریکی. آدمی اس وقت تک متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنے نفس کے محاسبے میں وہ سخت نہ ہو, سٹرکٹلی اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. جیسے ایک بزنس پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر خیانت کرتا ہے اس کو نقصان ہو جائے گا. اس سے زیادہ نقصان تب ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو شتر بے مہار کی طرح کھلا ڈلا چھوڑ دیں. ایک جگہ تو یوں فرمایا, النفس کالطفل, یہ نفس تو ضدی اور شرارتی بچے کی طرح ہے. اور دوسری جگہ فرمایا, یہ سرکش اور بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے. اگر اس کو لگام نہ دی جائے اور اس کی لگاموں کو ٹائٹ نہ کیا جائے تو یہ ہمیں جہنم کی کھائی میں جا کر گرا دے گا. محاسبہ نفس پر ہمارے سامنے خلفائے راشدین اور صحابہ کی زندہ مثالیں موجود ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک پرندے کو اڑتے ہوئے اور چہلتے ہوئے اور اس طرح دیکھا, تو وہ فرمانے لگے کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا کہ اس سے آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خچر پر سوار مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے, تو ایک گھر سے قرآن کریم کی آیات سنائی دی, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. جب ان آیات کو سنا تو فرماتے ہیں کہ دل دہل گیا, اور خچر سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور رونا شروع کیا اور ہچکیاں بن گئی. کافی دیر کھڑے رہے اور پھر بستر پر گئے اور صاحب فراش ہو گئے. کئی دن تک پھر ہمت ہی نہ رہی. ان آیات نے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر پر تشریف لے جاتے, اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی, اور کہتے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اگر یہاں پر کوئی کامیاب ہوگی ہے تو ساری منزلیں آسان ہو جائے گی. آج ہم قبرستان جا کے کہتے ہیں یہ آخری آرام گاہ ہے, یہ جملہ بھی محل نظر ہے. آرام گاہ, سکون کی جگہ, ریسٹ ہاؤس, یہ ہر آدمی کے لیے آرام گاہ نہیں ہے. جس نے اللہ کو ناراض کیا, نبی کی سنتوں کو چھوڑا, اس کو تو یہاں عذاب دیا جائے گا. حفرۃ من حفر النار, اس کے لیے تو یہ جہنم کا گڑھا ہے. تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر دنیا کو خطاب کرتے,
गर्री गैरी, जा किसी और को धोखा दे, यहाँ तेरा बस नहीं चलेगा, यहाँ तेरा जादू नहीं चलेगा, यहाँ तेरा मंत्र नहीं चलेगा, तेरी खुशी आर्जी है, तेरा सुकून आर्जी है, तू ख़त्म होने वाली चीज़ है और मैं तो आखिरत की तरफ मुतवज्जे हूँ। इसी तरह एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है, किसी ने उनसे कहा, हज़रत आप किसी की गीबत नहीं करते, आप हसद कीना बुग़्ज़ नहीं करते। फरमाने लगे कि मैं अपने नफ्स से अभी तक राज़ी नहीं हुआ हत्ता अतफ़र्रग़ लिज़म्मिन नास, कि मैं लोगों के अयूब बयान करना शुरू करूं। मैं अपनी बात को इस मिसाल से समअप करूंगा कि पूरी कायनात का खुलासा दो चीज़ें हैं, एक बेतुल्ला है, एक अब्दुल्ला है। इंसान बेतुल्ला कितनी बड़ी चीज़ है, ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से जब पूछा बेतुल्ला क्या है, तो बज़ुबान हाल उन्होंने कहा होगा काबा है, मरकज़ तजल्लियात हैं, ज़ब्त अनवार हैं, लाखों दिलों की करार हैं, इसकी बिना आसमान पर फ़रिश्तों ने, ज़मीन पर हज़रत आदम ने रखी, इसके मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला, इसका इन्हिदाम बस में हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा। इसमें हजर असवद हैं, ज़मज़म हैं, रुकन यमानी हैं, मीज़ाब रहमत है, मुल्तज़म है, हतीम है, सफ़ा मरवा की सई हैं। लेकिन आका ने फरमाया एक मुसलमान की इज़्ज़त और हुर्मत अल्लाह को बेतुल्ला से प्यारी है। आज बेतुल्ला को कोई गाली नहीं दे सकता, बेतुल्ला की गीबत नहीं करता, चुगली नहीं खाता, हसद कीना बुग़्ज़ नहीं रखता। ये सारे काम उस अब्दुल्ला के साथ होते हैं जो अल्लाह को बेतुल्ला से प्यारा है। गीबत अब्दुल्ला की, चुगली अब्दुल्ला की, हसद अब्दुल्ला से, बुग़्ज़ अब्दुल्ला के साथ, थप्पड़ अब्दुल्ला को, रिश्वत अब्दुल्ला से, सूद का लेन देन अब्दुल्ला के साथ। तो इस मुमकिन आखिरी रोज़े में आज हम ये अज़म करें कि हमारा दिल साफ़ होगा, दिल का ये टुकड़ा साफ़ होगा, उसके जन्नती होने में कोई शक नहीं, और इसमें हसद कीना बुग़्ज़ भरा हुआ होगा तो इन बख्शिश वाली मुबारक सात और घड़ियों में भी ये बख्शिश से महरूम होगा। कई हदीसों से ये बात साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।